Recording. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هو إلا ذكر للعالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد آج میں انشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے مزید ان معلومات کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے ہم بہنیں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آزمائشوں اور ساتھ ہی ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات پر روشنی دیں گے۔ جیسا کہ گزشتہ کلاس میں ہم نے یہاں تک پڑھا کہ کس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہدایت سے سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر کے مسلمانوں کو طاقت بخشی، مسلمانوں کی جماعت میں شامل ہو گئے۔ حمزہ رضی اللہ عنہ کے اسلام کے بس 3 ہی دن بعد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا قبول اسلام کا واقعہ پیش آتا ہے۔ اب وہ کس طرح ہوا، اس کا پس منظر آج ہم معلوم کریں گے۔ دیکھیں، ہوتا کچھ اس طرح ہے کہ ایک مرتبہ رات کے موقع پر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ گھر سے ہتھیار لے کر نکل پڑے۔ کیوں؟ تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کیا جائے۔ جب راستے میں ایک شخص نے ملاقات کر کے پوچھا کہ اے عمر، کہاں سے ارادہ ہے، کہاں کا ارادہ ہے، کہاں جانے کا ارادہ ہے تمہارا، اس طرح غیظ و غضب میں، غصے میں کس ارادے سے جا رہے ہو؟ انہوں نے فوری جواب دیا، محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ آدمی نے کہا، محمد کو قتل کر کے تمہیں کیا فائدہ حاصل ہوگا، جبکہ خود تم اپنے گھر والوں کو کیسے بچاؤ گے اس دین سے جس دین کو وہ اپنا چکے ہیں؟ یعنی کہ اشارتاً اس شخص نے بتا دیا تھا کہ تم جسے قتل کرنے جا رہے ہو اس کو چھوڑو، سب سے پہلے اپنے گھر والوں کی اصلاح کرو، ان کو سدھارو۔ انہوں نے معلوم کر لیا کہ ان کے گھر والے خود بے دین ہو چکے ہیں، یعنی کہ ان کے آبا اور اجداد کی دین کو چھوڑ چکے ہیں۔ حیرت سے دوبارہ پوچھنے لگے کہ تمہارا مطلب کیا ہے؟ وہ شخص کہتا ہے، تمہارے بہن بہنوی بھی تمہارا دین چھوڑ چکے ہیں اور اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اپنا چکے ہیں۔ اب مزید غیظ و غصے کے ساتھ اب ان کی بھڑکتی ہوئی آگ مزید بھڑک گئی۔ اب سیدھے راستہ تبدیل کرتے ہوئے خود اپنی بہن کے گھر جاتے ہیں، اپنی بہن بہنوی کے گھر کا رخ کیا، اور وہاں پر ہوتا کیا ہے؟ خباب بن ارت رضی اللہ عنہ، صحابی کا نام ہے خباب بن ارت رضی اللہ عنہ۔ یہ قرآن لکھنا پڑھنا سب کچھ جانتے تھے، حافظ قرآن بھی تھے، اور قرآن جو ہے صحابہ کو، مسلمانوں کو جو نئے نئے اسلام میں آئے ہیں ان کو سکھایا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کا کلام۔ اسی لیے وہ عمر رضی اللہ عنہ کے گھر بھی پہنچے، ان کے بہن کے گھر بھی پہنچے، تاکہ یہ ابھی ابھی اسلام لائے ہیں، انہیں اسلام کی تعلیمات دی جائیں۔ سورہ طٰہٰ کی چند صفحات لے کر وہ ان کے گھر پہنچے تھے تاکہ قرآن کی کچھ آیات پڑھ کر انہیں سمجھائیں۔ اب عمر رضی اللہ عنہ کی آہٹ سنی تو فوری گھر کے اندر چھپ گئے جا کر۔ خباب بن ارت رضی اللہ عنہ جب یہ شوہر اور بیوی کو قرآن کی آیتیں سکھا رہے تھے، فوری باہر سے آہٹ سن کر وہ گھر کے مزید اندر کونے میں جا کر چھپ گئے۔ جب دروازہ کھٹکھٹایا گیا تو عمر رضی اللہ عنہ دیکھتے ہیں کہ ان کی بہن نے دروازہ کھولا۔ اب گھر میں داخل ہو کر فوری انہوں نے پوچھا کہ کیسی گنگناہٹ ہے جو میں نے ابھی سنی ہے، جو میں نے ابھی تم لوگوں کے پاس سے محسوس کی ہے، کیسی آواز تھی، ایک کیسی گنگناہٹ تھی؟ انہوں نے کہا، کچھ بھی تو نہیں، بس ہم آپس میں بات کر رہے تھے۔ نہیں، غالباً مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم دونوں بے دین ہو چکے ہو۔ تو ان کے بہنوئی کہتے ہیں، اچھا ٹھیک ہے عمر، یہ بتاؤ کہ اگر ہم یہ کہیں کہ اگر ہم دین چھوڑ چکے ہیں اور ایسا دین اپنا چکے ہیں جو واقعی حق پر ہے، جو واقعی سچا دین ہے، تو تمہارا کیا خیال ہے اگر ہم یہ جواب دیں گے تمہارے سوال کا؟
اتنا سننا تھا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنے بہنوئی پر چڑھ گئے اور انہیں مارنا شروع کر دیا. اس قدر مارا کہ ان کی بہن نے آ کر خود ان کو چھڑا دیا. آپ تیار ہیں ان کی بہن کو بھی مارنے کے لیے؟ ان کی بہن کو بھی ایک بہت بڑا تماچا چہرے پر مار دیا. کیسا چانٹا مارا کہ جس سے خون آلودہ ہو گیا، جس سے ان کا چہرہ خون آلودہ ہو گیا. اب بہن نے بھی جوش کے ساتھ یہ کہا کہ اے عمر، اب سن لو، میں اس بات کی گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، واشہد ان محمد رسول اللہ، جس محمد کو تم سب انکار کر رہے ہو میں اس کا اقرار کرتی ہوں، ہم دونوں اسلام قبول کر چکے ہیں. اس طرح انہوں نے اپنے اس دین کا، اپنے اسلام کا، اپنے ایمان کا دونوں نے اظہار کر دیا. اس پر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو بڑی مایوسی محسوس ہوئی، انہیں شرم آئی اور انہوں نے کہا تمہارے پاس جو کتاب ہے ذرا مجھے بھی دکھاؤ، میں بھی پڑھنا چاہتا ہوں اس کتاب کو. اب انہوں نے غصے سے، غیظ سے آب گوش میں آ کر سارا معاملہ طے کر لیا. اب انہوں نے کیا، شرمندگی محسوس کرنے کے بعد، اب صبر کو تھام لینے کے بعد، اب انہیں احساس ہوا اپنی غلطی کا. اب وہ پوچھتے ہیں کہ ذرا وہ کتاب لا کر دکھاؤ، میں پڑھنا چاہتا ہوں. بہن کہتی ہیں تم ناپاک ہو، یعنی تم اپنی شرک کی آلودگیوں سے پاک ہو کر آؤ، تبھی جا کر اللہ کے اس پاکیزہ کلام کو چھونے کی تمہیں اجازت ہوگی. وہ پاکیزگی حاصل کرنے کے بعد، غسل کرنے کے بعد آتے ہیں. پھر خباب بن ارت رضی اللہ عنہ اس وقت باہر نکلتے ہیں اندرونی حصے سے، اور ان کے سامنے قرآن کی سورہ طٰہٰ کی چند آیتوں کا تلاوت ہوتا ہے. سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیات، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وحدانیت، اس کی طاقت، اس کی حکمتیں، ساتھ ہی ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے. بس چندی آیات، 10 یا 11 آیات کی تلاوت ہوئی کہ کہنے لگے یہ تو بڑا عمدہ اور بڑا محترم کلام ہے، ایسا کلام جس کی عزت اور احترام کی جانی چاہیے. تو فوری کہتے ہیں مزید کہ مجھے محمد کا پتہ بتاؤ، اب رات کا وقت ہے، معلوم نہیں وہ کہاں ہوں گے، لہٰذا مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ بتا دو تاکہ میں ان کے پاس جاؤں. فوری انہیں راستہ بتا دیا جاتا ہے. وہ فوری جو ہے خباب بن ارت رضی اللہ عنہ کے ساتھ باہر نکلتے ہیں. اس کے بعد خباب رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہیں کہ واقعتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند ہی دن پہلے جو بات کہی تھی وہ بالکل سچ ہے. اللہ کے نبی نے کہا تھا ہم صحابہ سے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ عمر یا ابو جہل کے ذریعے اسلام کو قوت پہنچا دے، یا تو ابو جہل یا پھر عمر، اللہ تعالیٰ جسے ہدایت دے، ان دونوں کے ذریعے سے، ان دونوں میں سے کسی ایک کو تو ضرور ہمیں انشاءاللہ قوت اور طاقت حاصل ہوگی. واقعتاً جو اللہ کے نبی نے پیشنگوئی دی تھی، جو دعا کی تھی ان دونوں کے حق میں سے کسی ایک کی ہدایت کے لیے، آج وہ مکمل ہو چکی ہے. یقیناً اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آج عمر جیسی طاقتور شخصیت ہمارے اس اسلام کی جماعت میں آ چکی ہے. لہٰذا وہ خوش ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو یاد کرتے ہیں. فوری جب عمر رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے پاس پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا تو دیکھتے ہیں لوگ اندر سے کہ عمر ہیں. جب حمزہ رضی اللہ عنہ سے کہا گیا کہ عمر آیا ہے تو حمزہ رضی اللہ عنہ نے کہا ٹھیک ہے، اس کو اجازت دے تو آنے دو. اگر وہ نیک ارادے سے آیا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اس کا غلط ارادہ ہے تو ہمارے پاس بھی ہتھیار ہے، ہم بھی تلوار لے کر تیار ہیں اس کا مقابلہ کرنے کے لیے. اور جب دروازہ فوری کھولا گیا، فوری سب کے سب جو ہے عمر رضی اللہ عنہ کو لپک گئے، فوری ان کے پاس جو ہے پہنچ گئے، تاکہ اگر کچھ بھی ذرا برابر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچے، حملہ ہو، تو ہم بچا سکیں اللہ کے نبی کو. جیسا کہ ہم نے معلوم کیا کہ وہ دور میں اب ایسی گھڑی تھی، اب ایسی نازک حالت تھی اللہ کے نبی پر کہ کبھی بھی خطرہ مول لیا جا سکتا ہے. لیکن نہیں، عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں، مجھے چھوڑ دو، میں ایک اچھے ارادے سے آیا ہوں
اور وہ ارادہ کیا ہے؟ انہوں نے فوری جو ہے اسلام کے ان کلمات کو کہہ دیا جن کے ذریعے سے ایک مسلمان اپنے آپ کو ایک سچا اور پکا مسلمان کہہ سکتا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں اور آپ اللہ کے یقیناً نبی اور رسول ہیں۔ اس پر، اس کلمے پر، اس کلمے کے کہنے پر فوری گھر کے اندر جتنے بھی موجود صحابہ تھے انہوں نے بلند آواز سے تکبیریں بیان فرمائیں جو مسجد حرام تک سنائی جا رہی تھی۔ کیوں؟ خوشی سے، اس قدر مسرت، اس قدر خوشی تھی لوگوں کو کہ عمر، حمزہ، اتنی بڑی بڑی شخصیات اسلام میں آئی رہی تھی۔ کیوں؟ ایک تو وہ نیک اور پاک باز شخصیات ہیں۔ کیوں؟ ایک تو وہ اخلاق میں عمدہ ہیں، دونوں شخصیات پاکیزہ شخصیات ہیں۔ اگرچہ اسلام لانے سے پہلے وہ مسلمان نہیں تھے لیکن عام لوگوں کی طرح، دوسرے کافروں کی طرح وہ مسلمانوں پر ظلم نہیں کرتے تھے ہرگز بھی، بس کافر تھے اور وہ ان ظلموں کو برداشت بھی نہیں کرتے تھے۔ ایسے ظلم، ایسی سزائیں ان کو پسند بھی نہ تھیں۔ اور دوسری ایک اہم بات کہ یہ دو وہ شخصیات ہیں جو بڑی طاقتور، بڑی مضبوط تھی، اور ساتھ ہی ساتھ ان دونوں کی بڑی عزت کی جاتی تھی اہل عرب میں۔ ان کا بڑا عزت احترام تھا، ایک مقام اور ایک مرتبہ تھا۔ جب ایک مرتبے والا آدمی جس کے پاس دولت ہو، مقام ہو، شان ہو اور ساتھ ہی ساتھ وہ مضبوط بھی ہو، اگر کسی جماعت میں ایسا آدمی موجود ہو تو ظاہر ہے کہ وہ جماعت اگرچہ مختصر ہو، جس کی تعداد، اس جماعت کی تعداد اگرچہ مختصر ہو لیکن وہ طاقتور بن جاتی ہے۔ اب اسے کسی بات کا خوف نہیں لائق ہوتا کہ ہم سامنے والی قوم سے، سامنے والے سے کس طرح مقابلہ کر سکیں۔ ایسے ہی خوشی اس وقت صحابہ اور دیگر مسلمانوں کو ہو رہی تھی۔ سبحان اللہ۔ تو اس طرح یہ واقعہ ہے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام کا۔ اب مزید یہاں پر ایک اور اہم بات، سب سے اہم بات، اس بات کو نوٹ کریں آپ کہ صحابہ کے ناموں کو یاد رکھنا بے انتہا ضروری ہے۔ جیسا کہ میں نے بار بار اس بات کو واضح کیا ہے، عمر رضی اللہ عنہ کی بہن کا نام لکھیں فاطمہ رضی اللہ عنہ، یاد رکھیں۔ عمر رضی اللہ عنہ کی بہن کا نام فاطمہ بنت خطاب، عمر بن خطاب کی بہن فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ عنہ۔ ایک تو ہیں فاطمہ، دوسرا ان کی بہنوئی کا نام کیا ہے؟ سعید۔ بہنوئی کا نام سعید بن زید، سعید بن زید رضی اللہ عنہ، فاطمہ رضی اللہ عنہ اور سعید بن زید رضی اللہ عنہ۔ اور ہمیں یہ بات بھی معلوم کر لینی چاہیے کہ سعید بن زید رضی اللہ عنہ کا شمار ان صحابہ میں ہوتا ہے جن صحابہ کو عشر مبشرہ کہا جاتا ہے، ان 10 خوش نصیب صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے جن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دنیاوی زندگی میں ہی جنت کی بشارت سنا دی ہے۔ عشرہ مبشرہ میں سعید بن زید رضی اللہ عنہ کا شمار ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ عمر رضی اللہ عنہ اس قدر شہزور تھے کہ کوئی ان کا رخ نہیں کرتا تھا۔ ان کے اسلام لانے کے بعد جب قریش کو معلوم ہوا، کافرین کو معلوم ہوا کہ وہ اسلام میں آ چکے ہیں، مسلمان ہو چکے ہیں، تو کوئی بھی آدمی ایسا نہ تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچائے اور دیگر مسلمانوں کو نقصان پہنچائے۔ اللہ اکبر۔ کیا کیا وہ عمر نے؟ سب سے پہلا کام، کلمے کی گواہی دینے کے فوری بعد انہوں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ جن کے ساتھ، جن نافرمانوں، جن کافرین، جن سرداروں کے ساتھ وہ ہمیشہ اٹھتے بیٹھتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں باتیں کیا کرتے تھے، ان لوگوں کے ہر ایک کے گھر کے پاس جاتے ہیں اور دروازہ کھٹکھٹا کر، دروازے پر دستک دے کر کہتے ہیں کہ باہر آؤ، عمر آیا ہے، اور بولتے ہیں کہ میں اس لیے آیا ہوں تمہیں یہ بات بتا دوں کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکا ہوں۔ یہ سنتے ہی فوراً کافر، ہر ایک کافر ان کے منہ پر ہی دروازہ بند کر دیا کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ کیوں؟ تاکہ کھلے عام جو ہے وہ اپنے اسلام کی گواہی دیتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اس طرح ہر ایک کافر کے گھر پر دروازہ انہوں نے کھٹکھٹایا اور ہر ایک کو کھلے عام
یہ بتا دیا، اعلان کر دیا کہ ہرگز بھی کوئی اب اسلام سے مقابلہ نہ کرے، مسلمانوں سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اب ہرگز بھی کوئی گستاخی نہ کرے. کیوں؟ اب ان مسلمانوں کی جماعت میں آ چکا ہوں، اور حمزہ رضی اللہ عنہ بھی موجود ہیں. اللہ اکبر. کسی کی کوئی جرت بھی نہ ہوتی کہ ان کے بارے میں کوئی اختلاف کیا جائے، کوئی سامنے سے وار کیا جائے. جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے تو ہوا کچھ اس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کیوں نہیں، ہم واقعتاً حق پر ہیں. پھر چھپنا کیسا؟ پھر ہم چھپ چھپ کر اس طرح کھلے عام نہیں بلکہ ڈرتے ہوئے عبادت کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ کی ذات کی بڑی بلندی ہے، اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی کہ آپ کو ہمارے لیے حق بنا کر بھیجا ہے، حق کے ساتھ بھیجا ہے. ہم ضرور نکلیں گے، باہر نکل کر کھلے عام دعوت دیں گے، کھلے عام عبادتیں کریں گے. جیسا کہ کھلے عام دعوت دینے کا، کھلے عام عبادتیں کرنے کا حکم آ چکا تھا، لیکن درمیان میں کافرین کے عذابات، ان کی سزاؤں کے سبب اندرونی طور پر جو ہے نصیحتیں اور پیغامات دیے جاتے تھے. تو عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اب نہیں، آپ ہماری اتنی بڑی پیغمبر اور رسول ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم آپ کے ساتھ دعوت میں شریک رہیں، لوگوں کے ساتھ رہیں، ہم کھلے عام دعوت دیں. چنانچہ سارے کے سارے مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باہر نکلے. ایک صف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، اور ایک صف میں حمزہ اور عمر جیسی بڑی شخصیات موجود ہیں. ان کے چلنے سے چکی کے آٹے کی طرح غبار اڑتا ہوا ویسی آوازیں آ رہی تھیں. سبحان اللہ. یہاں تک کہ جب مسجد حرام میں جا کر داخل ہوئے، پہنچے وہاں پر، تو قریش نے دیکھا تو فوری وہ ڈر گئے. ان کافرین کے دلوں پر رعب طاری ہو گئی کہ ایسی شخصیات جن صفوں میں موجود ہیں تو ہم ان صفوں کا کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں. تو اسی وقت سے، اسی موقع سے عمر رضی اللہ عنہ کا لقب فاروق پڑ گیا. فاروق یعنی کہ فرق کرنے والا، حق اور باطل کے درمیان، صحیح اور غلط کے درمیان فرق بتانے والا، فرق کرنے والا اور اس کے مطابق چلنے والا، ایسے شخص کو فاروق کہا جاتا ہے. اسی سے عمر رضی اللہ عنہ کا لقب فاروق پڑ گیا. صحابی رسول، ایک صحابی بیان فرماتے ہیں کہ جب عمر رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے تو اس وقت اسلام ظاہر ہوا. یعنی کہ پہلے سے ہی ویسے تو ہم اسلام کی دعوت دیتے تھے، اسلام کا چرچا ہر جگہ تھا، لیکن جب سے عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام کو قبول کیا، مزید اسلام اب آگے بڑھ چکا، ہم مزید طاقتور بن چکے. ہم بیت اللہ کے ارد گرد طواف کرتے، وہاں پر جا کر عبادتیں کرتے ہیں. پہلے ایسا نہ تھا کہ ہم جو ہے کافرین سے ڈرتے ہوئے، اپنی جانوں کا خوف کھاتے ہوئے ہم اندر اندر عبادتیں کرتے تھے، خفیہ طور پر اللہ کی عبادت کرتے تھے. اب ہم کھلے عام جو ہے لوگوں کے، کافروں کے سامنے بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، مسجد حرام میں جا کر عبادتیں کرتے ہیں، اور کوئی ہم سے جو ہے ظلم نہیں کرتا تھا. لہٰذا ہمیں بھی اس بات پر تعجب اور حیرت محسوس کرنی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ایسی دعا کرنی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بھی ایسی ہدایت عطا فرمائے، ایسی توفیق سے نوازے کہ ہم بھی جو ہے حق پر اس طرح قابو پا جائیں، اس طرح ہم سچائی پر چلیں، اپنی زندگی کو گزاریں کہ ہمارا دشمن بھی جو ہے کم از کم ہمارے سامنے گناہ کرنے کی جرت پیدا نہ کرے. اگر وہ کوئی غلط بات کہتا ہو، اپنی زبان سے جھوٹ نکالنا چاہتا ہو، تو وہ کم از کم ہمارے سامنے نہ کر سکے. ایسی طاقت، ایسی جرت ایک بندے کو اسی وقت آ سکتی ہے جب جو ہے وہ اپنی زندگی کو حق کے طور پر گزارتا ہے، حقیقت کو سمجھتے ہوئے حق پر گزارتا ہے. ایسا ہی ایک بندے کو کرنا چاہیے. اللہ اکبر. اب بھی میری بہنوں، حمزہ اور عمر رضی اللہ عنہما کے مسلمان ہو جانے کے بعد جب مشرکین نے مسلمانوں کی قوت کو، ان کی شوقت کو، ان کے شوق اور جذبے کو دیکھا، تو اب مزید ان کی چال بازیاں شروع ہو گئیں. اب دوبارہ وہ مشورے کرنے بیٹھ گئے کہ اب کیا کیا جائے.
ہم جو سوچ رہے ہیں ہر معاملہ اس سے الٹا ہو رہا ہے، اور مزید وہ ہو رہا ہے جو ہم چاہتے نہیں ہیں۔ عمر، حمزہ جو کل تک ہماری مجلسوں میں بیٹھ کر ان مسلمانوں کے مقابلے میں چال بازیاں کرتے تھے، رائے مشورے دیا کرتے تھے، اب ایسی طاقتور شخصیات ان مسلمانوں میں جا کر پہنچ چکی ہے۔ اب کیا کیا جائے؟ اب ہمیں ایسے راستے کو اپنانا ہے جو جلدی کام آ سکے، جو ہمارے حق میں اور اس کے حق میں بھی فائدہ مند ہو، جو ان مسلمانوں کے حق میں بھی فائدہ مند ہو۔ کچھ ایسا کرنا ہوگا اب۔ لہٰذا ہوتا اس طرح ہے کہ انہی کافرین میں سے، انہی نافرمانوں میں سے ایک شخص اٹھا اور کہنے لگا کہ اس مرتبہ میں کچھ کروں گا، میرے پاس ایک بہت بڑی تدبیر ہے، ایک بہت بڑی چال ہے، اگر آپ سے بھی اجازت دیں تو ضرور وہ جو ہے کامیاب ہو کر رہے گی، اس کو بھی ہم ایک مرتبہ اپنا لیں گے۔ تو سبھی اس پر راضی ہو گئے، اس کی اس تدبیر پر، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ میں آپ کے سامنے چند باتیں رکھنا چاہتا ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو میں تیار ہوں کچھ باتیں کرنے کے لیے آپ سے۔ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کی عمدہ مثال ہیں، اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی بڑا محبت اور الفت کا رویہ رکھتے تھے، بغیر کسی دشمنی کے ساتھ، بغیر کسی ایسی نظر کے ساتھ جو ایک دشمن کو رکھا جاتا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے، تم جو سنانا چاہتے ہو سناؤ، میں تیار ہوں سننے کے لیے۔ تو اس نے کہا کہ دیکھو، جس پیغام کو لے کر تم آئے ہو، اچانک سے یہ بات کہتے ہوئے کہ مجھ پر وحی آئی ہے اور مجھے پیغمبر بنایا گیا ہے، اس پر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اگر تم ان ساری باتوں کے ذریعے سے، ان ساری چیزوں کے ذریعے سے مال حاصل کرنا چاہتے ہو، تمہارا مقصد صرف مال ہے، تو ہم تمہیں ساری دنیا کے خزانے دینے کے لیے تیار ہیں، ساری مال و دولت جمع کر کے تمہیں دے دیں گے اور دنیا کا سب سے بڑا مالدار بنا دیں گے۔ لیکن اگر تمہارا ارادہ یہ ہے کہ تم مرتبہ حاصل کرنا چاہتے ہو، تمہیں سرداری چاہیے، تمہیں مقام عزت چاہیے، تو ہم سب کا سردار بنا کر بٹھا دیں گے۔ تمہیں مرتبہ چاہیے، شان چاہیے، تو ٹھیک ہے، ہم وہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ یا پھر اگر تم بادشاہ بننا چاہتے ہو، ہم سب لوگوں کا تم بادشاہ بننا چاہتے ہو، تو ٹھیک ہے، ہم تمہیں اپنا بادشاہ بنانے کے لیے تیار ہیں۔ اور اگر تمہارے اندر خواہش نفس ہے، اگر تم خواہشات کے پیچھے پڑ کر یہ سارے کام کر رہے ہو، اس کے پیچھے تمہارا مقصد خواہشات نفس ہیں، تو ہم قریش کی، عرب کی خوبصورت خواتین کو تمہارے سامنے پیش کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یا پھر اگر معاملہ ایسا ہے کہ تم کہتے ہو جس طرح کہ رات میں کچھ چیزیں مجھے بتائی جاتی ہیں اور دن میں جس طرح تم بیان کرتے ہو اور کہتے ہو کہ ایک فرشتہ آتا ہے، اگر تمہارے ساتھ ایسا ذہنی معاملہ ہو رہا ہے تو شاید یہ کسی قسم کی بیماری ہے۔ ہم تمہاری اس پاگل پن کا، اس جادو کا بھی علاج کرانے کے لیے سب سے بہترین حکیم کو، سب سے بہترین طبیب کو، ڈاکٹر کو بھی تمہارے پاس لے کر آئیں گے، اگر تمہارے ساتھ کچھ جسمانی طبیعت کا معاملہ ہے۔ لیکن ان ساری چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بتا دو، ہم دینے کے لیے تیار ہیں، بس شرط یہ ہے کہ تم اس کام کو چھوڑ دو جو تم کر رہے ہو۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، اب تک کی جو تمہاری باتیں تھیں میں نے وہ سن لی ہے، اب میری بات سنو۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی ان ساری کی ساری آیتوں کو چن چن کر گنا کر بیان فرمایا اس کافر کے سامنے، جن آیتوں میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا کیا انجام ہے وہ بتایا جاتا ہو، اور جن آیتوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پچھلی قوموں کو کس طرح ہلاک کر دیا ہے، قوم عاد، قوم سمود، قوم صالح، قوم لوط، قوم شعیب، قوم فرعون، ان ساری قوموں کے بارے میں جو جو واقعات اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں اور جو جو عذابات بھی ان قوموں کے اللہ نے بیان کیے ہیں، ان ساری کی ساری آیتوں کو اللہ کے نبی کہہ کر کھول کھول کر بیان کر رہے تھے، ان سارے عذابات اور سزاؤں کو ابھی مزید بتا رہے ہیں اللہ کے نبی بہت ساری آیتوں کو۔ ابو کافر کہنے لگا نہیں، بس اب تم رہنے دو،
یہیں تک کافی ہے، میں سن چکا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی میرے حق میں بددعا دے دو کیونکہ تم پیغمبر ہو، ایک نبی ہو، کہیں تمہاری دعا بھی قبول نہ ہو جائے اور میں تباہ اور برباد نہ ہو جائیں، کہیں مجھ پر بھی عذاب نہ آ پڑے۔ اتنا کافی ہے، بس ٹھہر جاؤ۔ اب وہ فوری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر اپنے لوگوں کے پاس آ کر کہتا ہے کہ چھوڑ دو اس شخص کو، ایسا نہیں کہ وہ سدھر گیا، اس کی اصلاح ہو گئی، ہرگز بھی نہیں، بلکہ کم از کم اتنا کہتا ہے کہ میں وہ خبر لے کر آیا ہوں جو تمہیں سننا ہی ہوگا۔ میں نے ویسا کلام کبھی نہیں سنا، جو باتیں وہ کہتا ہے نہ وہ شاعری ہے، نہ جادو ہے، نہ کہانت ہے۔ اے قریش کو لوگوں، میری بات سنو، اس محمد کو اس کے حوالے چھوڑ دو، اس کا پیچھا مت کرو۔ میری رائے تو بس یہی ہے کہ ہم جو وہ کر رہا ہے اس سے زبردستی نہ کریں، بس اس کو اپنے حال پر چھوڑ دیں۔ اگر ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم کچھ کر بیٹھیں تو اس کا انجام ہم پر ہی آئے گا۔ اس لیے اگر ہم اسے عزت دینا چاہیں، اگر ہم اسے ذلت کرنا چاہیں تو ہمارے بس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ جب یہ ساری باتیں وہ کہنے لگتا ہے تو اس کے دوست کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ واللہ اس نے تم پر بھی جادو کر دیا ہے، جب تم بھی اس کی خدمت سے واپس آ رہے ہو، اس کی مجلس سے، تو ویسی ہی باتیں کرتے ہو جیسا دوسرے مسلمان کرتے ہیں، یقیناً اس نے تم پر بھی ایسا ہی کچھ جادو کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کافرین کو ذرا برابر بھی ہدایت نہیں دی تھی، ہدایت اور توفیق سے محروم کر دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ ایسا کیوں؟ کیونکہ ذرا برابر ان کے اندر اخلاق ہوتی، ذرا برابر نیکی کی شوق ہوتی، ذرا برابر وہ اپنے دل کو نرم بناتے لوگوں کے لیے، دوسروں کے لیے، تو اللہ تعالیٰ کی ہدایت نصیب ہوتی۔ ایسے لوگوں کو اللہ کی ہدایت نصیب نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہمیشہ گمراہی میں رکھ دیتا ہے جن کے اندر نرم دلی نہ ہو، یعنی کہ جن کے اندر محبت نہ ہو، لوگوں کے لیے نرم دل نہ ہو، وہ ہرگز بھی جنت میں داخل نہیں ہوتے، وہ ہمیشہ جہنم رسید ہوتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اتنا ستایا جائے گا تو کس طرح وہ ہدایت پائیں گے؟ ہرگز بھی نہیں۔ اب ایک اور سودے بازی کا انہوں نے اظہار کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، پھر چند دن بعد کہتے ہیں مشرکین اللہ کے نبی کے دربار میں آ کر کہ آپ ایسا کریں، ہم آپ پر ایک ایسی بات پیش کرتے ہیں جس میں آپ بھی راضی ہوں گے اور ہماری بھی بہتری ہوگی اس میں۔ اور وہ کیا ہے؟ کافرین نے کہا کہ اس طرح کیجئے، آپ کیوں نہ اس طرح کریں کہ ایک سال آپ ہمارے بتوں کی عبادت کریں، جو ہمارے جتنے بھی بت ہیں جن کو ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، آپ ایک سال ہماری بتوں کی عبادت کریں اور ہم ایک سال آپ کے رب کی عبادت کریں گے۔ اللہ اکبر۔ اسی وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مکمل سورۃ الکافرون نازل فرما دیا اور بتا دیا کہ کوئی بھی کسی اور کی عبادت نہیں کر سکتا۔ ایسا نہیں کہ دین کھیل مذاق ہے، اس کو جو ہے وقت کے لیے خاص کر لیا جائے، کھلونا بنا لیا جائے۔ قل یا ایھا الکافرون، آپ کہہ دیجئے کہ اے کافروں، جسے تم پوجتے ہو، جس کی تم عبادت کرتے ہو، اسے میں عبادت ہی نہیں کر سکتا، اور نہ جسے میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم عبادت کر سکتے ہو۔ بس 2 مرتبہ کہہ دینا، 2 آیتیں نازل ہوتی تو کافی ہو جاتا، لیکن دوبارہ اللہ تعالیٰ نے تاکید کے لیے مزید 2 آیتیں بتائیں، پیش کی وہی 2 آیتیں تاکید کے لیے، نصیحت کے لیے، یاد دہانی کے لیے اللہ کے نبی کو، کہ اللہ کے نبی ہرگز بھی ان کی باتوں کو نہ مانیں اور کہیں لکم دینکم ولی دین، کہ آپ کا دین آپ کے پاس رکھو اور میرا دین میرے پاس رکھا جائے۔ میں تمہارے دین میں داخل ہو کر عبادت کروں، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ دین غلط ہے، وہ ممکن ہی نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورۃ الکافرین کے بعد مزید ایسی ایسی آیتیں نازل فرمائی وقتاً فوقتاً، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بار بار نصیحت دی گئی کہ آپ ہرگز بھی ان کی باتوں کو نہ مانیں۔ اللہ تعالیٰ نے کئی ساری آیتیں نازل فرمائی اس وقت، کئی ایک صورتوں کی، اور ان ساری آیتوں کا خلاصہ اگر میں بتاؤں تو یہی ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے نبی، آپ ان لوگوں کی باتوں میں ہرگز بھی نہ آئیں
قریب تھا کہ آپ ان کی باتوں میں آ کر ان کے دین کو اپنا لیتے، ان کی باتوں میں آ جاتے، لیکن ہم نے آپ کو ہدایت دی اور ان کی گمراہیوں سے بچا لیا۔ وہ کہتے ہیں اب زبانی طور پر کہ ہم آپ کی بات مانیں گے، لیکن مانیں گے نہیں، بعد میں پلٹ جائیں گے، بعد میں اپنی بات سے مکر جائیں گے۔ اس طرح اللہ کے نبی کو بار بار سمجھایا گیا، بتایا گیا کہ آپ ہر ایک کی بات کو نہ مانیں، دشمن کی، کافر کی بات پر اعتماد اور یقین ہرگز بھی نہ کریں۔ اب اس کے بعد دیکھیں میری بہنوں، جیسا کہ میں نے بتایا ان کی چال بازیاں ہی ہیں، اب یہ مزید تدبیریں کرتے ہیں اور اللہ کے نبی کو مزید قوت حاصل ہوتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مدد ملتی ہے۔ اب انہوں نے نیا طریقہ کیا اپنایا؟ وہ یہ کہ ان سب نے بیٹھ کر یہ فیصلہ کیا کہ ہمارے جو بڑے بزرگ ہیں یہود، جو موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں یہود، کیوں نہ جو یہود ہیں، یہود کے جو لکھنے پڑھنے والے ہیں، جس طرح ایک عالم ہوتا ہے اسی طرح یہودیوں کے علماء اہل علم، لکھنے پڑھنے والے، آسمانی کتابوں کو جاننے والے، کیوں نہ ان کے پاس جائیں اور ان سے کچھ معلومات حاصل کر کے آئیں۔ تو ان بڑے بزرگوں کے پاس جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اس کا کیا کیا جائے، اس بندے کا کچھ ایسی باتیں کہو اپنی پچھلے کتابوں کی جو سے معلوم نہ ہو، جسے ہم پوچھیں اس کو اس کے بارے میں، اگر واقعی وہ سچ کہتا ہے تو ہم مان لیں گے کہ وہ واقعتاً نبی اور پیغمبر ہے۔ تو ان بزرگ، علم رکھنے والے، کتابوں کی جانچ پڑتال رکھنے والے، انہوں نے 3 سوالات، علماء یہود نے ان کافرین کے لیے 3 سوالات رکھے، اور ان 3 سوالات کو لے کر وہ کافر، وہ قریش کے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئے اور کہتے ہیں کہ ان 3 سوالات کے جوابات دے دو، اگر صحیح صحیح دے دو گے تو ہم واقعی مان لیں گے تم نبی ہو، بناوٹی نہیں ہو۔ سب سے پہلا سوال کیا ہے؟ ان نوجوانوں کے بارے میں بتاؤ جو پچھلے دور میں گزرے ہیں، ان کا کیا واقعہ ہے؟ اور دوسرا ایک سوال یہ ہے، اس ایک گردش کرنے والے شخص کے متعلق بتاؤ جو زمین کے مشرق اور مغرب تک پہنچا تھا، یعنی کہ اس شخص کے بارے میں بھی ہمیں بتاؤ جس کی بادشاہت مشرق سے لے کر مغرب تک پہنچی تھی، اس کا کیا واقعہ ہے، اس کی کیا خبر ہے۔ اور تیسرا سوال، روح کیا ہے، روح کے کیا مسائل ہیں، روح کیا حقیقت میں ہے، وہ دکھتی کیسی ہے، اس کی کیا کیفیت ہے، ساری چیزیں روح کے بارے میں تم کیا جانتے ہو۔ تو سب سے پہلے سوال کا جواب نوجوانوں کا مسئلہ اور زمین بھر کی بادشاہت کا مسئلہ اس شخص کا، اور تیسرا مسئلہ روح کا مسئلہ۔ سب سے پہلے ان جوابات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ کہف نازل اتار دی۔ سورہ کہف میں اصحاب کہف کا واقعہ ہے، ان نوجوانوں کا واقعہ بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے جواب دے دیا، اور سورہ کہف میں ہی ذوالقرنین کا واقعہ بیان کر کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کافرین کو جواب دے دیا، اور سورہ اسراء میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے روح کے سلسلے میں آیت نازل کر دی جو سورہ بنی اسرائیل، سورہ اسراء میں موجود ہے۔ اور وہ کیا جواب ہے؟ تیسرے سوال کا جواب، روح کا جواب، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اے نبی یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، اے نبی آپ بتا دیجئے، آپ کہہ دیں ان سے کہ روح کا مسئلہ میرے رب کے پاس ہی ہے، روح کا علم میرے پاس نہیں ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، روح کے بارے میں زیادہ کچھ نہیں جانتا۔ لہٰذا اس سوال کے جواب میں یہی بات آتی ہے جو معلوم کرنے کے لیے یہی اہم پیغام ہے ہمارے لیے بھی، کہ روح ایک ایسی چیز، ایک ایسی شے ہے جس پر یقین رکھنا ضروری ہے، لیکن وہ کیسی ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، کب تک رہے گی، ساری تفصیلات اس کے متعلق نہ ایک مسلمان کو جاننا ہے، نہ سوچنا ہے، اور نہ ہی کسی سے سوال کرنا ہے۔ کیوں؟ اگر وہ ایسے سوالات اپنے ذہن میں لاتا ہے، گویا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت پر یقین نہیں رکھتا، اس کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے اسی وقت جب ایک سوال اللہ تعالیٰ کی
عقیدے میں، اس کی ذات میں آ گیا، تو اب یہ بات دور نہیں کہ شیطان مزید وسوسے ڈال کر اور ایک کئی کئی سوالات اس کے ذہن میں ڈالے اور ایک بندے کو کون سو دور کر دے اپنے اسلام سے۔ لہٰذا یہ 3 سوالات کے جوابات بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وحی اتار کر بتا دیا۔ اور اب کیا؟ اب مزید غصہ، غیظ و غضب میں کیا کیا ان لوگوں نے کہ ان کی ہر چال ناکام ہو رہی ہے، ہار رہے ہیں ہر بار، بلکہ ان کا ہارنا ٹھیک ہے۔ اب مسلمان مزید مضبوط ہوتے جا رہے ہیں، عذابات کا کوئی فرق نہیں پڑتا، جو بھی پوچھو جواب دیتے ہیں، مسلمان مضبوط ہو رہے ہیں، ہر کوئی ان کو اپنا رہا ہے، بھروسہ کر رہا ہے اس کی باتوں پر۔ اب کیا کیا جائے؟ اب شیطان نے مزید بھڑکا دیا، تمام مشرکین نے، ان کافرین نے فیصلہ کر دیا کہ ان کو جو مسلمان ہوئے ہیں، یعنی کہ بنو ہاشم اور بنو مطلب کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اپنا چکے ہیں، ان کے متعلق یہ فیصلہ ہو کہ ان کو ہم سے الگ تھلگ رکھ دیا جائے، ان کا مکمل بائیکاٹ کر دیا جائے۔ وہ لوگ بنو ہاشم اور بنو مطلب کا بائیکاٹ کرنا چاہتے تھے، اور صحیفہ نامہ لکھا انہوں نے، باقاعدہ ایک پیپر لیا اور اس پیپر میں سارے کی ساری باتیں لکھ دی، تاکہ ان شروط پر، ان کنڈیشنز کو لوگ پڑھیں اور اس کے مطابق عمل کر سکیں، لوگ بھی، مکے والے بھی اس کو جانیں اور اس کے ان کنڈیشنز کے مطابق ہی عمل ہو سکے۔ اور وہ کیا ہے کہ ہم ان لوگوں کو الگ کر رہے ہیں، ہم سے ان کا بائیکاٹ کر رہے ہیں، ان کے ساتھ نہ شادی ہوگی، نہ ان سے خرید و فروخت کیا جائے گا، یعنی کہ تجارت کا معاملہ بھی نہیں کریں گے، نہ ان سے بات چیت کریں گے، اور نہ کسی قسم کی صلح ان سے کریں گے، نہ کسی قسم کی محبت یا الفت رکھیں گے ان سے، یہاں تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے ہمارے حوالے نہ کر دیں۔ مطلب اس صحیفے میں انہوں نے وہ باتیں لکھی جن سے مسلمان مجبور ہو جائیں، ان پر عمل نہ کرتے ہوئے مجبور ہو کر سامنے سے اللہ کے نبی کو ان کے حوالے کر دیں کہ آپ انہیں لے لیں، ہمیں چھوڑ دیں۔ ایسی باتیں انہوں نے لکھی تھی کہ ہم ان سے بات نہیں کریں گے، ان سے کسی قسم کا رشتہ نہیں رکھیں گے، نہ تجارت، نہ غلہ، نہ اناج، کچھ بھی نہیں، بس انہیں گھاٹی میں چھوڑ دیا جائے گا، وہیں رہیں گے یہ۔ کب تک؟ جب تک کہ یہ ہمیں اپنا فیصلہ آ کر نہ بتا دیں، نہ ہار مان جائیں کہ ہمیں چھوڑ دیا جائے، آپ محمد کو لے لیں۔ اللہ اکبر۔ قریش نے اس قرارداد پر باہمی اتفاق بھی کیا اور سبھی نے مل کر جو ہے اس کو لگا دیا۔ ہوتا یہ ہے کہ کیا کریں مسلمان؟ اب مسلمان کیا کریں؟ کچھ نہیں کر سکتے جب تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فیصلہ نہیں آ جاتا۔ ابھی تک ان کافرین کی ہر چال پر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ ہی رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی ان کی مدد فرمائی ہے، تو اب انہیں مزید یقین ہو گیا اور انہوں نے سوچا کہ فی الوقت حالات کے مطابق چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تو اس کی مدد اور نصرت تو ضرور آئے گی، اس لیے شعیب ابی طالب میں چلے گئے، سارے کے سارے وہاں پر آ کر جمع ہو گئے۔ شعیب کہا جاتا ہے گھاٹی کو، اس گھاٹی کا نام شعیب ابی طالب ہے۔ مکمل 3 سال شعیب ابی طالب میں مسلمانوں نے گزاری۔ یہ اس قدر بڑی آزمائش رہی، اب تک کی آزمائش مسلمانوں کے لیے جو قابل اعتماد ہے، جس میں ان کے ایمان، ان کی محبت، ان کی اللہ اور اس کے رسول کے لیے فرمانبرداری کی ساری مثالیں یہاں پر موجود ہیں۔ جتنا کچھ اناج غلہ لے کر گئے تھے وہ سارا کا سارا ختم ہو گیا، کب تک آئے گا؟ کبھی نہ کبھی تو ختم ہونا ہی ہے۔ نہ کوئی ان سے بات کر رہا ہے، نہ وہ کسی سے خرید سکتے ہیں کچھ چیز، نہ بیچ سکتے ہیں۔ جو بھی مکہ میں داخل ہو کر کوئی بھی مسافر آ کر کسی سے لینا بھی چاہیں، کسی مسافر سے، تو سب سے پہلے جو ہے مکہ والے لے لیتے تھے اور انہیں بڑی بڑی قیمتوں پر بیچا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ ساری چیزیں ختم ہو گئی ہیں ان کے پاس، ان کا چارہ پانی بند کر دیا گیا، تاجروں کو ان کے ساتھ لین دین سے منع کر دیا گیا، چنانچہ یہ لوگ سخت مشقت میں پڑ گئے، یہاں تک کہ درخت کے پتے کھانے شروع کر دیے اور چمڑے کھایا کرتے تھے۔ جانوروں کی چمڑیوں کو پانی میں بھگو کر چوسا کرتے تھے۔
اور حتیٰ کہ اس قدر فاخر کی زندگی مسلمانوں میں نے گزاری کہ عورتوں اور بچوں کی بھوک کی وجہ سے ایسی آوازیں نکلتی تھیں کہ مکہ کے باہر تک وہ سنائی جاتی تھیں۔ اللہ اکبر۔ ایسے سخت نازک حالات کے باوجود نہ انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے شکایت کی اپنی زبان سے کسی قسم کی، اور نہ ہی عبادتوں سے دور ہو گئے۔ ایسا نہیں کیا انہوں نے جس طرح آج ہم مسلمان کرتے ہیں۔ ہم سبھی کرتے ہیں ایسا معاملہ کہ جب ذرا برابر پریشانی آ جائے، آزمائش میں مبتلا ہو جائیں، تو عبادتوں میں کمی آ جاتی ہے، ہماری عبادتوں میں کمی آ جاتی ہے، کمزور پڑ جاتے ہیں ہم۔ نمازوں کی پابندی نہیں، صدقے کا اہتمام نہیں کرتے۔ کیوں؟ صدقہ کیوں کریں؟ اللہ کے راستے میں خرچ کیوں کیسے کریں؟ اب ہماری حالت ایسی نہیں ہے۔ روزے کا اہتمام نہیں کرتے، قرآن کی تلاوت کا اہتمام نہیں کرتے، یہ جو ساری دن اور رات کی سنتیں ہیں دعاؤں کا اہتمام نہیں کرتے، صلہ رحمی نہیں کرتے، لوگوں سے خوش مزاجی سے بات نہیں کرتے۔ آزمائش آتی ہے تو ایک ایمان والے کا حال یہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ ہمیشہ اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری میں، فرما برداری میں گزارتا ہے۔ ان مسلمانوں میں مرد حضرات بھی شامل تھے، بوڑھے مسلمان بھی شامل تھے، بچے بھی شامل ہیں اور عورتیں بھی شامل ہیں۔ تو جو صحابہ ہیں ان کی بیویاں بھی شامل ہیں۔ سبحان اللہ۔ کسی نے اپنے شوہر کی، اپنے بیٹے کی، اپنے بھائی کی، اپنے باپ کی ہرگز بھی شکایت نہیں کی، نہ ان پر غصہ کیا۔ کسی بیوی نے کسی شوہر کے لیے غصہ اور غیظ و غضب نازل نہیں کیا ان پر۔ کیوں؟ وہ بیویاں، وہ عورتیں، وہ مائیں بھی جانتی تھیں کہ ہمارے ساتھ ساتھ یہ ہمارے مرد حضرات بھی آزمائش کی زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم انہیں مزید تسلی دیں، تسلی بخشیں، تب جا کر آخرت کی زندگی میں ہم سب ساتھ رہیں گے۔ ایسی سوچ، ایسی فکر، اور سب سے بڑھ کر ایسا بھروسہ انہیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر تھا۔ اللہ اکبر۔ 3 برس انہوں نے ایسے ہی گزارے، اور اس کا خاتمہ اس طرح ہوا، اس 3 سال کے فاقے کا اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی چند لوگوں کو۔ قریش کے چند بامعزز لوگ تھے، قریش کے کچھ معزز لوگ تھے جن کی بڑی عزت کی جاتی تھی۔ ان بڑے بڑے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت ڈالی ان کے دلوں میں، اور انہوں نے یہ کہا اچانک سے اٹھ کر ایک دن کہ ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ تم نے یہ جو صحیفہ بنایا ہے، یہ جو خود اپنی جانب سے کنڈیشنز بنا کر جس طرح تم نے ان لوگوں کو نکال دیا یہاں سے، مکہ سے، اور کہیں جا کر وہ گھاٹی میں پڑ رہے ہیں، سڑ رہے ہیں، فاقے کی زندگی گزار رہے ہیں، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ کس طرح، کس لیے ہو رہا ہے؟ بس اس لیے کہ وہ انہوں نے اپنا ایک نیا دین اپنا لیا ہے۔ اس کے بارے میں ہم سے کم از کم پوچھا بھی نہیں گیا، تم سبھی لوگوں نے ہم سے پوچھا بھی نہیں اس کے متعلق۔ ہم اتنے بڑے لوگ ہیں، ہم سے رائے مشورہ کیے بغیر تم سبھی نے فیصلہ کر دیا ہے، یہ ظلم ہے سراسر، یہ ہو ہی نہیں سکتا، اس کو یہیں پر ختم کر دو۔ تو جتنے بھی بڑے بڑے لوگ تھے کافرین، جس میں ابو جہل، ابو لہب، ابو سفیان، سارے کے سارے لوگ شامل ہیں، ان سبھی نے اس وقت خاموشی اختیار کر لی۔ کیوں؟ اب ان کے مقابلے میں ان کے ہم برابر لوگ ان کا مقابلہ کر رہے ہیں، اور وہ بھی صحیح بات ہو رہی ہے، دوسرے لوگوں سے پوچھے بغیر ان سبھی نے فیصلہ کر لیا ہے۔ تب کیا کیا جائے؟ خاموش ہو گئے سبھی، اور جاتے ہیں ان کے مطابق تھوڑے وقت کے لیے، ان کی رضامندی کے لیے ہی کام کرنے کے لیے، کہ ٹھیک ہے ابھی تو ہم اس کو یہیں پر ختم کریں گے، اس صحیفے کو پھاڑ دیں گے۔ جب خانہ کعبہ میں لٹکایا ہوا وہ صحیفہ پھاڑنے کے لیے پہنچے لوگ، تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ پہلے سے ہی پھٹا ہوا ہے۔ کس طرح پھٹا ہوا ہے؟ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت سے دیمک نے اس کو ایک دم جھنجھوڑ کر رکھ دیا، سوائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر، اللہ تعالیٰ کا ذکر، اس کا نام ہی باقی رہ گیا۔ اس سارے منظر کو دیکھ کر بھی، ان ساری معجزات کو دیکھ کر بھی انہوں نے ہدایت حاصل نہیں کی۔ اللہ اکبر۔ اس طرح 3 سال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شعیب ابی طالب میں گزاری، اس گھاٹی میں بائیکاٹ کی زندگی 3 سالہ گزاری۔ اس کے بعد میری بہنوں، کچھ ایسی آزمائشیں آئیں گی اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر
جن کا جاننا اب ہمارے لیے ضروری ہے۔ مزید ہم انشاءاللہ اب آگے ہماری اگلی کلاس میں پڑھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جو آزمائشیں آ رہی تھیں ان کی اور کیا کیا شکلیں تھیں، کس طرح اللہ کے نبی پر ایک بہت بڑا پہاڑ ٹوٹ پڑتا ہے۔ ابھی تو شعیب ابی طالب سے نکلے ہی تھے، 3 سال گزارنے کے بعد اب ایک بہت بڑا واقعہ پیش آتا ہے۔ اس کے بعد کس طرح ان ساری آزمائشوں سے بچانے کے لیے، تسلی دینے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا تحفہ دیا، کس طرح اپنے نبی کو تسلی دی، اطمینان سے نوازا، وہ واقعہ بھی ہم پڑھیں گے۔ اس کے بعد قریب ہی جو ہے اب ہجرت کا واقعہ پیش آئے گا، ہجرت کس طرح ہوئی اور ہجرت کا حکم کس طرح ہوا، ان ساری چیزوں کو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ دیکھیں، ہجرت تک اب اگر ہم آ گئے، ہجرت مدینہ، مدینہ کی ہجرت تک اگر ہم پہنچ جائیں گے انشاءاللہ، تو ایسا ہوگا، ایسا سمجھ لیں گے انشاءاللہ کہ آدھی سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل ہو چکی ہے۔ لیکن ایسا ہرگز بھی نہیں کہ مزید اب آگے کی جو سیرت ہے، آگے کی جو زندگی مدینے کی زندگی میں، مدینے میں جانے کے بعد وہ آدھی جلدی ختم نہیں ہوگی، وہاں پر ہمیں اصل میں غور کرتے ہوئے سمجھنا ہے۔ ہجرت کے مدینہ سے قبل مکے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جاننا بڑا آسان ہے، لیکن جب اللہ کے نبی مدینہ ہجرت کر کے جاتے ہیں تو وہاں بہت سارے ٹاپکس ہیں، اس کو پڑھنا، اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ وہاں اصل میں اللہ کے نبی کی زندگی شروع ہوتی ہے۔ لہٰذا سبھی حاضری دینے کی کوشش کریں، روزانہ آئیں، ہر کلاس میں حاضری ہوں، اور گزشتہ جتنے بھی کلاسز ہیں ان ریکارڈنگز کو بار بار سنا کریں تاکہ اس سیرت بھول نہ جائیں، آپ سنا کریں، تبھی جا کر جو ہے آگے کا سمجھ آئے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سبھی کو ان ساری باتوں پر عمل کرنے، ان نصیحتوں کو لے کر اپنی زندگیوں میں اپنانے کی توفیق دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سنتوں پر عمل کرتے، ان میں اپنی زندگیوں میں، ان کے ذریعے سے اپنی زندگیوں میں برکتیں لانے کی توفیق سے نوازیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔